اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ اللہ کسی سے ڈرتا تو نہیں، ڈرتا تو نہیں نا۔ جب جناب نوح نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ نے کہا بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے۔ تو جب رسول نے کہا تھا کہ ان سے محبت کرو، جب رسول نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، جب رسول نے کہا تھا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، جب رسول نے کہا تھا کہ علی منی و انا من، تو اللہ تبدید کر دیتے کہ نہیں یہ تمہارے اہل میں نہیں، یہ تمہاری منیت میں نہیں۔ جو اللہ نوح کو کہہ سکتا ہے وہ رسول کو نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ نے دیکھو یہاں یہ الفاظ ہے قرآن میں، یعنی متضاد الفاظ ہے کہ جناب نوح نے کہا، اللہ نے تردید کی، یہاں رسول نے کہا اور انہیں تردید کی، اللہ نے تصدیق کی۔ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ بہت اچھی طرح سے لکھا، لیکن میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک۔ میرے حبیب اگر تو کہتا تو میں تمہارے دل پر، قلب پر مہر لگا دیتا ہوں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ میرے حبیب یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ ہے میرے کلمے، یہ ہے میرے کلمے، کلمات، یہ ہے میرے کلمے۔ کس کے کلمے؟ اللہ کے کلمے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھائی عبدالحکیم نے کیسے ترجمہ کر دیا، علی اللہ کا کلمہ ہو سکتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر اس آیت کو نہیں مانتے تو آؤ پھر میں آپ کو لے کی طرف چلتا ہوں سورۃ نساء کی طرف۔ تو ارشاد ہوا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہے، عیسیٰ میرا کلمہ ہے۔ مسلمانوں حیف ہے تمہارے حال پر، مریم کا بیٹا کلمہ بنے تو اعتراض نہیں، اور ابو طالب کا بیٹا کلمہ بنے، یہ ہے کلمہ، نعرہ حیدری۔ ابھی قبلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ علی کلمے کا جز ہے یا نہیں، علی آذان کا جز ہے یا نہیں، یہ قبلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے عیسیٰ تو مکمل کلمہ اور علی کو تو جز بھی نہیں مانتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوست، علی جناب عیسیٰ مکمل کلمہ اور علی کو تو جز بھی نہیں مان رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ ہے میرے کلمے۔ کون ہے کلمے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ ہے میرے کلمے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، میں جب باطل کو مٹاتا ہوں تو ان کے ذریعے، بڑا جملہ میں نے جب میں باطل کو مٹاتا ہوں تو ان کے ذریعے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور جب میں حق کو ثابت کرتا ہوں تو ان کے ذریعے، باطل کو مٹاتا ہوں ان کے ذریعے۔ پتا چلا جو بھی ان چار کے مقابلے میں آئے وہ ہے باطل، جو بھی ان چار کے مقابلے میں آئے۔ اب مجھے کون سا پتا کہ علی کے مقابلے میں کون آیا، مجھے کیا پتا کہ حسن کے مقابلے میں کون آیا، مجھے کیا پتا کہ بطول کے مقابلے میں کون آیا، مجھے کیا پتا کہ حسین کے مقابلے میں کون آیا۔ جا کر اپنی بخاری کو پڑھ، جا کر اپنی تاریخ پڑھ، لیکن یہ تمہیں ماننا پڑے گا یا اپنے تفسیروں کو، جس طرح آج عبدالستار نیازی کہہ رہا ہے، اور وہ تو چلے بھی گئے۔ میں نے کیا جس طرح ستار نیازی نے کہا تھا میٹنگ میں، عبدالحکیم بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہماری کتابوں میں بھی ہے، کچھ آپ کے کتابوں میں بھی،
کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم نکالو. ارے بھائی یہ نکالنا اور جلانا تمہاری سنت ہے. نعرہ حیدری کسی نے نہیں ہوئی تھی. ارے کس کس کو نکالیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ جو تاریخ میں ہے، جو تاریخ میں ہے تو اس کو تو نکالتا ہے، اور جس کو رسول نے نکالا تھا اس کو تو دل سے نہیں نکالتا. نعرہ حیدری سمجھ میں آئی بات. جو ہے اس کو تو نکالتا ہے، جس کو رسول نے نکالا تو اس کو دل سے نکال نہیں سکتا. تو میرے دوستوں آئیے پتا چلا کہ یہ ان کے ذریعے اللہ باطل کو مٹاتا ہے. اب یہ تو نتیجہ ہوگا آخری تقریر میں، نتیجہ ہوگا آخری تقریر میں. لیکن آئیے الثوات المحرقہ میں ہمارے امام حسن علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے الثوات المحرقہ میں. قبلہ وہ خطبہ تو بڑا ہے لیکن چند لائنیں میں اس کی پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام جب منبر پر آئے تو خدا کی تعریف کی، رسول کی تعریف کی، اور پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن النبی رسول اللہ. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن رسول اللہ. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں. میں رسول کا سنو، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، النبن محمد النبن رسول اللہ. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں. مدلا ہاتھ لایا. اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی، اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی تو جناب یوسف نے کہا تھا، وہی پڑھی. کیا پڑھی؟ جناب یوسف نے کہا تھا. اور قرآن میں الفاظ ہیں سورت یوسف کی یہ آیت جو ہے یہ جناب یوسف کے الفاظ ہیں جو آج جناب امام حسن علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. کہا جس طرح یوسف نے کہا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی ملت پر ہوں، اپنے بابا کی ملت پر ہوں، اپنے بابا کی ملت پر ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہمارے نسب شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہو. میں نے بڑا جملہ کہا ہے میرے دوستوں، لیکن میں کیا کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ میں سمجھا نہ سکا ہوں. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. ثم تلا حاض لایا. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ مِن شَيْءٍ. ہاں ملت پر ہے، ابراہیم کی ملت پر، یعقوب کی ملت پر، اسحاق بھی ملت پر. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں
کہ ہمارے شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہو. ہمارے شجرہ نسب میں امام حسن علیہ السلام ابو سفیان کی اولاد کو بتا رہا تھا کہ تم کون ہو, ہم کون ہیں, ہم وہ ہیں جن کے سلسلہ نسب میں آدم تک کوئی مشرک نہیں. بڑا جملہ میں نے ابھی کسی کے جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس خطاب پہ ضمانت کرنے نوجوان کو, یعنی امام حسن علیہ السلام کی دو مقصد تھی. پہلا یہ مقصد کہ جناب یوسف نے کہا تھا کہ ہمارے سلسلہ شجرے میں کوئی مشرک نہیں, تو ہمارے جناب ابراہیم کے والد گرامی کو مشرک نہ مانو. یعنی قرآن نے بتایا کہ آج جناب ابراہیم کے والد گرامی مشرک نہیں, وہ چچا تھا, آدر, اس کے باپ کا نام جناب طارق ہے. اور اس طرح امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ شرم کرو, شرم کرو, تم ہمارے دادا ابو طالب کو کافر کہتے ہو. ارے ہمارے شجرہ نسب میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں, یہ مشرک تمہارے نسب میں ہے. میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھا, بس یہ تو آیت کی جو تھی وہ شرح میں نے کر دی. وَتَّبْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وإسحاق ويعقوب مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ قَالَ, پھر کہا أَنَّ ابْنُ الْبَشِيرِ, میں بشیر کا بیٹا ہوں. ارے نوجوانوں کتنی عجیب بات ہو رہی ہے, زبان بھی تمہاری نہیں ہل رہی ہے. یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کو لطف آ رہا ہے, جس نے بار بار خطبہ پڑھا اس کو مزہ آ رہا ہے. آپ کو اتنا پیارا خطبہ موسوم کا مزہ نہیں دیتا. ثم قال, پھر کہا أنا ابن البشیر, میں بشیر کا بیٹا ہوں. أنا ابن النذیر, میں نذیر کا بیٹا ہوں. أنا ابن النبی, میں نبی کا بیٹا ہوں. أنا ابن الداعی إلی الحق بإذنہ, میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے اذن سے حق کی طرف دعوت دے رہا ہے. ثم قال أنا ابن السراج المنیر, پھر کہا کہ میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. أنا ابن الذی ارسل رحمۃ للعالمین, میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. اب سنو, میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. وَأَنَا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا, اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس سے اللہ نے ہر رجس کو دور رکھا. اور میں اس اہل بیت کا, سنو نعرہ حیدری, اور میں اس اہل بیت کا, فانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا, اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جسے اللہ نے ہر رجس سے دور رکھا ہے. وانا من اہل بیت الذین افترض اللہ مودتہم وولایتہم فیما قال انزل علی محمد قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کی ولایت اور مودت اللہ نے کائنات پر فرض کر دی ہے, اور اسی اللہ نے میرے نانا پر یہ آیت نازل کی تو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پتا چلا ہے کوئی کتاب جو تردید کرے؟ ارے دشمنوں نے کہا تھا اگر معاویہ میں جرأت ہوتی تو تردید کرتا. ارے جب وہ نہ کر سکا تو کس ماں کا بیٹا